वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नूर इस्लाम को सब्सक्राइब करें ऐसे ही ईमान अफरोज़ बयान सुनने के लिए। हुजूर के अखलाक, हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम हुजूर के अखलाक सीखें। हुजूर के अखलाक क्या थे, अखलाक की शान क्या थी। अच्छा, ये हुजूर के घर की बात मैं पहले आपको बता दूं, फिर बाहर का तस्करा अगर टाइम रहा तो करते हैं। घर में कैसे थे हुजूर? उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि एक दिन मैंने मेरी कनीज से कहा कि खाना आज मैंने भी पकाया है हुजूर के लिए और उम्मुल मोमिनीन हफ्सा ने भी पकाया है। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की 11 बीबियां थी और एक वक्त में 9 जमा थी, यानी 9 एक साथ हयात थी और टोटल बीबियां हुजूर की कमोबेश 11 थी। बइख्तिलाफ रिवायात 11 बीबियां थी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की, और ये बड़ी चहीती बीबियां थी। माँ खदीजतुल कुबरा के बाद हज़रत हफ्सा ये फारूक आज़म की बेटी थी और उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बेटी थी। जैसे इनके वालिद और उनके वालिद चहीते थे, वैसे ये दोनों भी बड़ी चहीती थी। दोनों ने खाना बनाया तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी कनीज़ से फरमाया कि देखो, अगर अपना खाना तैयार होने से पहले अगर हफ्सा के यहाँ से खाना आता है तो तुम हाथ मार के उसका खाना गिरा देना। तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया कि अगर हफ्सा का खाना पहले आता है तो तुमने हाथ मार के उसको गिरा देना है। अब ऐसे ही हुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम थे उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा के घर में और हज़रत हफ्सा के यहाँ से खाना पहले आ गया। उनकी कनीज खाना लेकर आई तो ये कनीज ने हाथ मारा, खाना गिरा दिया। गरम गरम खाना जमीन पे गिर गया, बर्तन भी टूट गया। अब कनीज ने उम्मुल मोमिनीन के हुक्म पर खाना गिराया, बर्तन टूट गया। उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम का अंदाज क्या होना चाहिए? सिर्फ थोड़ी देर के लिए कयास कर लें, अगर हम और आप होते तो अंदाज क्या होता? अगर सिर्फ गरम गरम चाय हमारी बीवी हमारे हाथ में दे रही हो और हल्का सा कप टेढ़ा हो जाए, गिरे नहीं चाहे, सिर्फ कप टेढ़ा हो जाए और देखे तो दिखता नहीं कि अंधी है क्या, ये लहजा होता है। हमारा लहजा ये होता है अपनी औरतों के साथ। सबके साथ शरीफ हैं, लेकिन घर की औरतों के साथ हमारा लहजा बड़ा खराब है। सालन में नमक ज्यादा होने पर भी बेचारी मार खाती है। खाना कभी लेट बने, खाना पकने में अगर ताखीर हो जाए तो भी बेचारी गालियां सुनती है। मैं समझता हूं कि जुल्म जिहालत की बुनियाद पर हम अपनी औरतों पे जितना कर रहे हैं शायद ही दुनिया की कोई कौम कर रही होगी। ये हमारी कौम का हाल है। रहमतुल्लिल आलमीन के उम्मती, उनकी जिंदगी पड़ी ही नहीं कि उन्होंने अपनी बीवियों के साथ सलूक क्या किया। और आजकल के नौजवानों का तो तेवर ही बदला हुआ है। छोटी उम्र में शादी हो जाती है तो तुर्रम खां से कम अपने आप को तो समझते ही नहीं है कि वो समझते कि बीवी को मारना, पीटना, गालियां देना, इसी का नाम शौहर है। शौहर किसे कहते हैं? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बताया, बहसियत शौहर जिंदगी गुजार कर। जब वो खाना हाथ से गिरा और बर्तन टूट गया तो तारीख की औराक गवाह है, पुश्ते जमीन ने, चश्मे फलक ने देखा कि नबियों का वह इमाम मस्जिद अक्सा में सारे नबी जिसके पीछे हाथ बांध के खड़े थे, वो अल्लाह के रसूल जमीन पे बैठकर खाना समेट रहे थे और खाना समेट रहे थे और उम्मुल मोमिनीन से फरमा रहे थे मुस्कुरा कर कि तुमने गैरत की वजह से उसका बर्तन तोड़वा दिया, अब तुम्हारे लिए जरूरी है कि नया बर्तन मंगा करके उसके हवाले कर दो। लेकिन उम्मुल मोमिनीन कहती, हुजूर ने ना मुझे उफ कहा न मेरी कनीज को उफ कहा, बस खाना समेटा और समेट करके बस इतना फरमाया कि तुम्हें चाहिए कि उसका बर्तन जो तोड़ा है तो तुम नया बर्तन मंगाकर उसके हवाले कर दो, ये इसका हक है। ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की घरेलू जिंदगी थी। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है हुजूर अलैहिस्सलाम हमारे साथ ऐसे रहते थे कि वो मिलजुल कर घर में हमारे साथ हमारे कामों में हाथ बटाते थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हमारे कामों में हाथ बटाते थे। अल्लाह अकबर। गुलामों के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम का अंदाज क्या था? हजरत सैयदना अबू मसऊद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं गुस्से में आकर, तवज्जो करें, जो लोग अपने मजदूरों को गालियां देते हैं
جو اپنے بچوں کو گالیاں دیتے ہیں، جو اپنی بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں، جو کام کرنے والوں کو پہ ظلم کرتے ہیں، اللہ اکبر، ذرا وہ توجہ سے سنیں۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک میرے غلام نے غلطی کی، میں اس کو ایک تماچا میں نے مارا، پیچھے سے کسی کی آواز آئی، پیچھے سے کسی کی آواز آئی، ظلم کرنے والوں اللہ دیکھ رہا ہے، ظلم کرنے والوں اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا، وہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت تھے۔ میں شرمندہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی پہ ظلم مت کرو، مت مارو کسی کو، ورنہ قیامت کے دن جہنم کی عذاب میں جلا دیے جاؤ گے، جہنم کی آگ میں جلا دیے جاؤ گے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کو تھپڑ مارا، اب کیا کروں؟ آقا فرماتے اگر کوئی اپنے غلام کو تھپڑ مارے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس غلام کو آزاد کر دے اور اس کی چھٹی کر دے۔ اللہ اکبر، اور اس غلام کو پھر آزاد کر دیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تماچا مارنے سے بھی منع فرمایا غلام کو، کنیزوں کو۔ اور حال یہ ہے کہ جب غلام اور کنیزوں کو نہیں مارا جا سکتا مذہب اسلام میں، تو عورتوں کو اتنا مارتے ہیں کہ پیٹھ پہ نشان آ جاتا ہے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول نے لعنت کی ایسے مردوں پر جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں۔ عورتیں مار کھانے کے لیے نہیں ہیں، اور کچھ لوگ تو چہرے پہ جو وہ تماچے مارتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ کافر کے چہرے پہ بھی تماچے مت مارو، جانور کے چہرے پہ بھی تماچے مت مارو۔ اور فرمایا گیا اگر اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ان کو مارنا پڑے تو ان کی پشت پر مارو، اور ان کو 3 تھپڑ سے زیادہ نہیں مار سکتے پیٹھ پر بھی۔ اگر تم نے 3 تھپڑ سے زیادہ مارا، یا چابک سے مارا، یا لکڑی سے مارا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس مارنے کے بارے میں تم سے حساب لے گا۔ دنیا آج قانون بنا رہی ہے کہ بچوں کو مت مارو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آج سے 1450 سال پہلے قانون عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کیا تھے؟ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ابھی حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کوئی چیز خریدی، اور خریدنے کے بعد پیسے کم پڑ گئے، تو میں سرکار ابد قرار سے کہنے لگا کہ اے محمد روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ابھی حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے محمد میں ابھی آتا ہوں پیسے لے کر، آپ یہاں کھڑے رہیں۔ حضور علیہ السلام نے وعدہ کر لیا ٹھیک ہے میں کھڑا رہتا ہوں، تم پیسے لے کر کے آؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کام میں مصروف ہو گیا، 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزر گئے، تیسرے دن مجھے یاد آیا تو میں دوڑتے بھاگتے بازار پہنچا، تو میں نے کیا دیکھا، اللہ کے رسول جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے تھے۔ 3 دن تک حضور وہاں کھڑے رہے وعدے کی وفا کے لیے۔ اور جب میں پہنچا تو حضور نے کوئی غصہ نہیں کیا، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا کہ تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، بس اتنا کہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا۔ یہ حضور علیہ السلام کے اخلاق تھے۔ حیرت ہے آج تو یہ اگر ہم کسی سے وعدہ کریں یا کوئی ہم سے وعدہ کریں کہ ہمیں 8 بجے وہاں پہنچنا ہے، اور اگر ہم 8 بجے پہنچ گئے وہ 8:15 بجے آئے یا 8:30 بجے آئے، تو ہم اتنے گرم لال پیلے ہوتے ہیں کہ سمجھتے نہیں ٹائم صرف تمہارے پاس ہے، ہمارے پاس ٹائم کی قیمت نہیں ہے، اتنی لیٹ تم کیوں آئے؟ حضور علیہ السلام 3 دن تک کھڑے رہے، اور جملہ کیا ہے؟ تم نے مجھے مشقت میں ڈال دی۔ یہ اپنے نبی کی زندگی ہے۔ مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور کے اخلاق کریمانہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور قرض کچھ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم قرض بھی لیا کرتے، اور حضور علیہ السلام نے اکثر جو قرض لیا ہے وہ اپنے لیے نہیں لیا، اکثر قرض حضور علیہ السلام نے اپنے نہیں لیا۔ حضور قرضہ کیسے لیتے تھے؟ حضور علیہ السلام کس وجہ سے قرضہ لیتے تھے؟ ضرورت مند اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے یا رسول اللہ مجھے اس چیز کی حاجت اور ضرورت ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کسی کو بھیج کے کہتے کہ جاؤ فلاں یہودی کو کہنا، فلاں کو کہنا کہ وہ مجھے قرضہ دے، اور وہ قرضہ لایا جاتا، اور جو حاجت مند آتا اس کو حضور علیہ السلام عطا فرماتے۔ یعنی حضور علیہ السلام حاجت مند لوگوں کو کبھی نہ نہیں کہتے۔ اگر بظاہر اللہ کے رسول کے پاس موجود نہیں ہوتا تو آقا کریم علیہ السلام دوسروں سے قرضہ لے کر کے اس کو عطا کرتے، لیکن نہ نہیں کہتے۔ بلکہ دکانوں پر بھی اتنے قرضے ہو جاتے کہ بلال حبشی قرضہ لیتے لیتے کبھی ایسا آتا کہ وہ دکاندار کہتا کہ بلال قرضہ زیادہ ہو گیا، اب اگر تو ادا نہیں کرے گا تو میں تجھے غلام بنا لوں گا۔
تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ حضور کے پاس آگے کہتے یا رسول اللہ قرضہ دکان کا زیادہ ہو گیا ہے، لوگوں کو ہم نے زیادہ مدد کر دی ہے، اب وہ کہہ رہے کہ وہ مجھے غلام بنا لے گا، تو میں کہیں چلا تو نہیں جاؤں، جب تک کہ پیسے آتے میں ہٹ جاتا ہوں شہر مدینہ سے۔ اللہ کے رسول فرماتے نہیں بلال، اللہ انتظام کر دے گا۔ یہ جملے منہ سے نکلنے ہوتے اور اللہ کی طرف سے انتظام ہو جاتا۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام لوگوں کی مدد یوں کرتے تھے۔ اور آج تو حالت یہ ہے کہ اگر ہو بھی اور کوئی قرضہ مانگنے کے لیے آئے تو ہم تو دیتے نہیں، سیدھا نہ کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک ہے کہ قرضہ دینا یہ صدقہ دینے سے افضل ہے۔ جتنا قرضہ آپ کسی مومن کو دیتے ہیں جب تک وہ لوٹا نہیں دے گا اتنی رقم روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھی جائے گی۔ اگر مسلمان ایک دوسرے کو قرضہ دینا شروع کر دے تو سود کی لعنت سے میری قوم محفوظ ہو جائے۔ لیکن یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگ قرضہ لے تو لیتے ہیں مگر اس کو ادا نہیں کرتے۔ تو بہرحال اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی عالم سے جو ہے وہ قرض لیا تھا اور ایک مدت طے ہوئی تھی کہ اتنے ٹائم میں ہم لوٹا دیں گے۔ لیکن وہ یہودی عالم نے کیا کیا کہ وقت آنے سے پہلے اور ٹائم آنے سے پہلے وہ آ کر کے کھڑے ہو گئے اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے فرمایا اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے محمد روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے میرا قرضہ لیا ہے، آپ اس کو ادا کریں۔ اب دیکھیں حضور کی شان، اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان۔ حضور اس کو یہ بھی نہیں کہتے کہ بھائی جو ٹائم متعین ہوا تھا، جو مدت متعین ہوئی تھی، وہ مدت تو ابھی آئی نہیں، آپ کیسے آ کے کھڑے ہو گئے؟ نہیں، کیونکہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ملک شام کی کچھ عورتیں ان کے پاس آ کے کہتی ہے کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، تو ان عورتوں کو ام المومنین نے فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام پردے والی عورتوں سے زیادہ حیا کرتے تھے، یعنی عورتیں پردے میں رہ کر جتنی حیا کرتی ہیں اس سے زیادہ اللہ کے رسول علیہ السلام حیا فرماتے تھے۔ انہوں نے کبھی محفل میں اپنے پیروں کو لمبا بھی نہیں کیا، ان کی حیا کا یہ حال تھا۔ اب وقت سے پہلے آدمی آ کر کھڑا ہو جائے قرض دار تو اس کو اتنا تو کہا جا سکتا ہے کہ ابھی ٹائم نہیں آیا، لیکن حضور کی حیا پہ قربان یہ نہیں کہا کہ بھئی ابھی ٹائم نہیں آیا، اس سے کہا کہ دیکھو آپ کو دے دیا جائے گا، قرض ادا کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، میں تو یہیں بیٹھوں گا اور قرضہ لیے بغیر میں نہیں جاؤں گا، مجھے میری چیز چاہیے، مجھے میری رقم چاہیے، اگر آپ نہیں دیں گے تو میں یہیں بیٹھوں گا۔ اب کوئی دوسرا ہوتا تو کہتا ٹھیک ہے بیٹھ، میرا کیا جاتا ہے۔ اور پھر جس کے ماننے والے کچھ ہو جائیں تو بھئی پھر وہ تو اشارے ابرو کریں، جس کے اشارے ابرو پر لوگ ہتھیلیوں پہ جان لے کر قربان کر دیتے ہوں، پہلی رات کا دولہا جس کے قدموں پہ جان قربان کر دیتا ہو، اسے صرف اشارہ کرنے کی ضرورت تھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے اپنے صحابہ کا استعمال کبھی نہیں فرمایا۔ جب اس شخص نے کہا، اس یہودی عالم نے کہ میں بیٹھوں گا اور میں جاؤں گا نہیں جب تک کہ آپ قرضہ نہیں دیں گے، تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا پتہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھیں گے تو آپ کے ساتھ میں بھی بیٹھوں گا۔ حضور وہیں بیٹھ گئے۔ مولا علی کہتے ہیں ظہر کی نماز حضور نے وہیں ادا کی، ہٹے نہیں وہاں سے، حضور علیہ السلام وہاں سے ہٹے نہیں، ظہر وہیں پڑھی۔ آج کل کا کوئی انسان ہوتا تو شاید نماز کا بہانہ کر کے بھاگ جاتا، کیونکہ ایسی وقت میں تو لوگوں کو نماز سوچتی ہے نا، ایسی وقت میں تو لوگوں کو یعنی نماز اور دینداری کے پردے میں جو دھوکہ ہم قوم کو دیتے ہیں، اقبال نے کہا ہے ہر درویشی بھی ہے یاری، سلطانی بھی ہے یاری، لیکن وہ رسول جو دین لے کر کے آئے ہیں وہ کتنا پیور اخلاق ہمیں عطا کر رہے ہیں کہ اگر قرض لینے والا بندہ، مانگنے والا بندہ کہتا ہے کہ میں یہیں بیٹھوں گا، حضور وہیں بیٹھے رہے، ظہر وہیں پڑھی، عصر وہیں پڑھی، مغرب وہیں پڑھی، عشاء وہیں پڑھی، وہ رات بھر بیٹھا رہا، حضور رات بھر بیٹھے رہے، فجر بھی وہیں پڑھی۔ آپ غور کریں، دنیا کا کوئی انسان ایسا بتا دو کہ اللہ نے اس کو اتنی عزتیں عطا کی ہو اور اس کا اخلاق یہ ہو۔ ارے کوئی اور ہوتا تو اشارہ کر کے مروا ڈالتا، پتہ نہیں کیا کرتا، لیکن قربان اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ پر حضور علیہ السلام نے ایک نہیں بلکہ 5 وقت کی نماز وہیں ادا کی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، رات بھر اسی کے ساتھ اٹھ کر نہیں گئے، بیٹھے رہے، وہ بیٹھا رہا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اب یہ منظر دیکھا تو وہ صحابہ جو حضور علیہ السلام کے وضو کا پانی زمین پہ گرتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ
हाथों में लेते थे। उन्हें यह भी गवारा न था, उन्हें यह भी पसंद न था कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जिस पानी से वुजू करें वो जमीन पे गिरे। वो हाथों में लेते, सीने पे मलते, चेहरे पे मलते, आंखों पे मलते। बल्कि हदीस पाक में तो यहां तक आया है कि ऐसा लगता जैसे उस पानी को लेने के लिए वो एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे, जब आका अलैहिस्सलाम ने ज़ोहर भी वहीं पढ़ी, असर भी वहीं पढ़ी, मगरिब भी पढ़ी, इशा भी पढ़ी, हत्ता कि फजर भी वहीं पढ़ी, तो सहाबा किराम जलाल में आ गए और हुजूर अलैहिस्सलाम से नजरें बचाकर उसको थोड़ा डराने धमकाने लगे। उस यहूदी आलिम को उसको डराने धमकाने लगे। अगर मैं महज चश्मे तसव्वुर से देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है बेटा सिर्फ मिल, तो सिर्फ अभी तो हुजूर के पास है ना, अभी तो मिल, फिर तुझे देख क्या करते हैं। यानी इस तरीके से उसको डराने धमकाने लगे। हदीस में ये अल्फाज नहीं है, ये इजाफा मेरी तरफ से महज चश्मे तसव्वुर से जो मैं देख रहा हूं कि उसको गोया के निगाहों से धमकी मिलने लगी। फारूक आजम एक तरफ से घूर रहे हैं, अच्छा नहीं होगा तेरा, तू क्या कर रहा है, ये मेरे महबूब को सता रहा है। लेकिन सहाबे किराम बज़ाहिर मजबूर भी थे कि उस वक्त उनके पास इतनी रकम नहीं थी कि वो हुजूर की तरफ से अदा कर देते। जब अल्लाह के रसूल ने महसूस किया, अरे ये इसको धमकी दे रहे, आंखों से मुंह में धमकी दे रहे, इसको हैरान कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसा मत करो, अल्लाह से डरो, ये अपना हक मांगने के लिए आया है, आपको इसको धमकी देने का कोई हक नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको तंबीह की, और जब तंबीह की तो सुबह का सवेरा फैला और सूरज ऊपर चढ़ने लगा। तो वो शख्स उठ के खड़ा हुआ और हुजूर के कदमों को पकड़ के कहता है कि कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर ले। हुजूर ने कलमा पढ़ाया उसको। फरमाया क्यों? अर्ज किया कर्जा देना, वक्त से पहले आना, आपके पास आके बैठना, आपको इस कदर परेशान करना कि ज़ोहर भी मेरे पास, असर भी मेरे पास, मगरिब भी मेरे पास, इशा भी मेरे पास, रात भर बैठ के फजर भी मेरे पास, फिर गुलामों के मुझे डांट डपटने पर उनको तंबीह करना। ये सारी सिफतें मैंने तौरात के अंदर पढ़ी थी कि जो आखिरी नबी होगा उसका नाम मोहम्मद होगा, मक्के में पैदा होगा, हिजरत करके मदीने मुनव्वरा आएगा, और उसकी शान ये होगी जो दूर भागेगा वो उसके करीब जाएगा, जो महरूम करेगा अता करेगा, जो उसको तोड़ेगा वो उसको जोड़ेगा। अल्लाह अकबर। जो उस पे जुल्म करेगा वो उसके साथ रहम करेगा, जो उसके साथ खता करेगा वो उसके साथ अता करेगा। ये सब मैंने सिफात तौरात में पढ़ी थी। और मैं कोई आदमी ऐसे पैसे का लालची नहीं हूं कि वक्त से पहले आकर के खड़ा हो जाऊं। मैं तौरात की उन सारी सिफतों को आपके अंदर देखना चाहता था, सो मैंने देख लिया है और मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया हूं। और या रसूल अल्लाह, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मेरे पास माल बहुत ज्यादा है, मैं आधा माल अल्लाह की राह में आपके कदमों पे वक्फ करता हूं, आप उसको कबूल फरमाए और जहां चाहे आप उसको खर्च करें। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के करीमाना थे। आइए अब हुजूर अलैहिस्सलाम के अखलाक की एक इबारत में कुछ झलकियां मैं आपके सामने पेश करके अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ पहुंचाता हूं। हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अब सिर्फ वक्त तो खत्म हो गया तो एक जुमले में आपके सामने हुजूर के अखलाक को पेश करता हूँ। ध्यान से सुने, कुछ सीखने की कोशिश करें और अपने अंदर भी कुछ अखलाक जो है वो पैदा करने की कोशिश करें। आज हम अखलाक से बिल्कुल खाली हो गए। अपने घर का कचरा दूसरे के आंगन में डाल देना, एक दूसरे के दरमियान जाकर के लड़ाइयाँ लगा देना, एक दूसरे के दरमियान दुश्मनी पैदा कर देना, एक दूसरे का माल हड़प कर जाना, इसी तरीके से खयानत करना, औरतों पे बदनजरी करना, वादा करके उसको वफा ना करना, ये सारी बद अखलाकी हमारे अंदर आ गई है। आओ अपने नबी से अखलाक सीखें, हुजूर अलैहिस्सलाम के करीमाना अखलाक को इख्तियार करने की कोशिश करें ताकि अल्लाह दुनिया और आखिरत में हम सब पे रहम फरमाए। तो हज़रत सैयदना इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के अखलाक में से एक अखलाक ये भी थे, एक खुल्क ये भी था कि हुजूर अलैहिस्सलाम का दरवाज़ा कभी किसी के लिए बंद नहीं होता था। हुजूर का दरवाज़ा कभी किसी के लिए बंद नहीं होता था, बल्कि बाज़ बुजुर्गों ने यहाँ तक फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस घर में भी होते, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जिस घर में भी होते, उस घर का दरवाज़ा बंद नहीं होता था, उस पर सिर्फ पर्दा डाल दिया जाता था ताकि अगर कोई हाजतमंद आए तो उसको दस्तक देने की भी तकलीफ ना हो, वो अपनी हाजत को अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश कर सके। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना दरवाज़ा कभी किसी के लिए
بند نہیں کیا. لیکن یہاں پر ایک بات آپ سے کہتا ہوں, آج اگر ہماری بہنیں ہمارے گھر اپنے بچوں کو لے کر چلی آ جائے تو ایک بھائی کا دل پھٹ جاتا ہے کہ یہ چلی کیسے آئی 5 بچوں کو لے کر, اس کو کھلائے گا کون. لیکن حضور علیہ السلام کی شان ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے دروازے غیروں کے لیے بھی بند نہیں کیے. اور ایک بات یہاں مہمانوں کی آئی ہے, بہنوں کی, بھائیوں کی آئی ہے, آپ سے کہہ دوں کہ مہمان بعد میں آتا ہے, اس کے آنے سے 40 دن پہلے اللہ اس کے حصے کی روزی ہمیں عطا فرماتا ہے. اور جب مہمان لوٹ کر جاتا ہے تو ہمارے گھر کی بلائیں اس کے صدقے میں دور ہو جاتی ہیں. ایک دن کسی نے مولائے کائنات کو دیکھا کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے رو رہے ہیں, مسجد نبوی میں بیٹھ کے رو رہے ہیں. پوچھا اے علی کیوں رو رہے ہو؟ بڑی بڑی جنگوں میں تم کو روتے نہیں دیکھا, یہاں کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ 1 ہفتہ ہو گیا میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا تو میں رو رہا ہوں کہ اللہ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا, کیونکہ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کے گھر سے مہمانوں کو روک دیتا ہے. میرے گھر میں 1 ہفتے سے مہمان نہیں آئے, کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا. یہ ہمارے بزرگوں کی سوچ تھی, اور ہم سوچتے ہیں کہ جتنا مہمان نہیں آئے اتنا اچھا ہے. اور عورتیں تو خاص طور پہ سوچتی ہے اللہ سب نہیں اللہ ماشاءاللہ. اور اگر مہمان آئے تو ماں باپ کے یہاں کے جو مہمان آئیں گے تو ان کے لیے ایسے اہتمام اور ایسی چاق و چوبند ہو جاتی ہے عورتیں کہ خدمت کرنے میں پیچھے نہیں, کیونکہ ماں کے گھر سے مہمان ہے. اور اگر سسرال والوں کے یہاں سے آئے تو سر میں درد ہوگا, یا پھر جو وہ زکام کا شباب ہوگا, یا پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, یہ کیوں دیکھتے ہو, یہ کیوں دیکھتے ہو کہ مہمان کہاں سے آئے؟ یہ کیوں نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ کے رسول نے تمہیں خدمت کرنے کا حکم دیا, چاہے ماں کے گھر سے چاہے سسرال کے گھر سے. یا ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک شوہر اور بیوی دونوں ایک ساتھ رہتے تھے. اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ دیکھو میری امی کا مجھے فون آیا کہ وہ لوگ سب لوگ آج ہمارے گھر پہ شام کا کھانا کھائیں گے. تو اس نے کہا کہ بھئی گھر پہ پکانا کوئی ضروری تھوڑی ہے, آپ ہوٹل سے لے آنا, کھلا دیں گے کھانا. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ہم لے آئیں گے ہوٹل سے, آپ کا حکم ہے تو لے آئیں گے نا ہوٹل سے. اب دن گزرتا گیا, شام کا وقت آیا, ہوٹل میں آرڈر دے دیا گیا, کھانا بھی لے کر کے ویٹر آ گیا. جیسے ہی کھانا آیا ساتھ ساتھ مہمان بھی آ گئے. لیکن مہمان آئے تو وہ مہمان اس کی سسرال کے لوگ نہیں تھے, اس کی امی وغیرہ تھے. تو اس نے اپنی امی سے کہا اچانک کیسے آ گئے آپ لوگ, ہمیں تو دوسرے مہمانوں کا انتظار تھا. کہا نہیں ہم نے تو صبح داماد صاحب کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ ہم آنے والے ہیں. تو کہا کہ انہوں نے تو مجھ سے کہا کہ میری امی آنے والے ہیں. تو پھر اپنے شوہر سے کہتی آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ میری امی آنے والے ہیں؟ کہا کہ ہم نے تو بتایا تھا کہ امی آنے والے ہیں. تو کہا کہ ہم نے کہا تھا امی آنے والے. ارے آپ کی امی ہماری امی الگ الگ تھوڑی ہے. تو کہا کہ پھر ارے پہلے بتاتے تو ہم گھر پہ کھانا بناتے, ہوٹل سے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا اسی لیے تو آپ کو امی کہہ کر کے کہا تھا کہ آپ کا ظرف دیکھیں کہ ہماری امی کے لیے آپ کے دل میں کتنی جگہ, آپ کی امی کے لیے کتنی جگہ ہے. بھائی امی تو آپ کی بھی امی, ہماری بھی امی ہے. اگر وہ ہوٹل کا کھانا کھا سکتی ہے تو آپ کی امی بھی کھا سکتی ہے. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی برائیاں مت کرو, اس طریقے سے فاصلے مت پیدا کرو. اور میں تو یہ کہتا ہوں خواتین سے, دیکھو تمہاری ساس کا تم پر جتنا احسان ہے اتنا احسان تم پر کسی کا نہیں ہے. آپ کہیں گی کیسے؟ اس طرح سے کہ میری بہن تجھے شوہر سب کچھ لگتا ہے, یہ شوہر تجھے ملا کیسے؟ یہ شوہر تجھے ملا کیسے؟ تیری ساس کی وجہ سے تو شوہر ملا, ساس نہ ہوتی تو شوہر کیسے ملتا؟ دوسری چیز, تو گھر میں آتی ہے تو ساس کو بھگانے کا پلان کرتی ہے, لیکن تیری ساس کا ظرف دیکھ کہ اس نے گھر میں تجھے لایا. گھر میں لانے والی وہ ہے, اور پھر کتنے جتن سے لایا. ارے پیر جی کو بھی اتنے جتن سے نہیں لاتی, مولانا جی کو بھی اتنے جتن سے نہیں لاتی جتنے جتن سے وہ بہو لاتی ہے. کیسے لاتی ہے؟ منڈپ لگواتی ہے, سب کو بلواتی ہے, کھانا کھلاتی ہے, اور پھر خوبصورت نیا ڈریس پہنا کر کے تجھے اپنے گھر لاتی ہے. تو اس کا یہی احسان کا بدلہ تھا کہ وہ تجھے اتنی عزت کے ساتھ اپنے گھر میں لائے اور تو اسے اپنے گھر سے نکالنے کا پلان کرے. یہ ظلم ہے. ساس تم پر احسان کر رہی ہے, تمہیں اپنے گھر میں لا رہی اور تم ان کو بھگا رہی ہو. اللہ کا اعلان ہے
हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। और रसूल अल्लाह का फरमान है कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसे ही किया जाएगा। सास पे जुल्म करने वाली बहुओं, आज तुम बहू हो, कल तुम्हारे बेटे भी जवान होंगे और तुम भी सास बनोगी। आज तुम अपनी सास के साथ जैसा सुलूक करोगी, तुम्हारी बहुएं भी तुम्हारे साथ वैसा ही सुलूक करेगी। अगर बुढ़ापे में घुट घुट के मरना है तो जो चाहो करो, और बुढ़ापे में शान से जीना है तो आज अपनी सास की खिदमत करके उसकी दुआ लो, इंशाअल्लाह तुम्हारी बहुएं भी तुम्हारी दुआएं लेगी और तुम्हारा घर एक खुशगवार जो है वो जन्नत निशान घर बनेगा। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के घर के दरवाजे कभी किसी के लिए बंद नहीं होते थे। दूसरी चीज, इमाम हसन पाक फरमाते हैं हुजूर के दरवाजे पर कोई गेट कीपर खड़ा नहीं होता था, यानी कोई दरबान खड़ा नहीं होता था भगाने के लिए, नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे कोई दरबान नहीं होता। फिर फरमाते इमाम हसन, और सुबह शाम के खाने में यके बाद दीगरे बर्तन नहीं रखे जाते थे, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पर कभी दो किस्मों के सालन एक साथ जमा नहीं होते थे। कभी सालन होता था और कभी तो सालन होता भी नहीं था, बल्कि सूखे रोटी नमक के पानी में डुबा करके खाई जाती थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इतनी सादगी से जिंदगी गुजारी। फिर फरमाते इमाम हसन, आप खुली जगह में बैठ जाते थे जहां सब लोग आप आकर आपसे मुलाकात करते, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम कमरों में बंद नहीं रहते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम पब्लिक से घुले मिले रहते थे और जो जब चाहता अल्लाह के रसूल से आके मुलाकात कर सकता था। हुजूर अलैहिस्सलाम जमीन पर बैठ कर ही खाना जब वो खाते थे और फरमाते थे मैं बंदों की तरह जिंदगी गुजारने को पसंद करता हूं। मोटे और खुरदुरे लिबास जेबतन फरमाते थे, दराज गोश पर भी सवारी फरमा लेते थे। खाने के बाद अपनी उंगलियां चाटते थे और उंगलियां चाटने में जो है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इसको अपनी शान के खिलाफ नहीं समझते थे, खाने के बाद उंगलियां चाट लेना। आजकल तो लोग फैशन बना है कि चाय पिएंगे तो थोड़ी सी बचा के रख देंगे, फैशन है। अगर प्लेट के अंदर खाना है तो थोड़ा सा छोड़ देंगे, फैशन है। उंगलियों में चावल लगा रहेगा, बर्तन में खाना पड़ा रहेगा, फैशन है। याद रखो, हम किसी फैशन के कायल नहीं हैं, हम सुन्नते मुस्तफा के कायल हैं। एक मर्तबा खाना खाते वक्त हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ से लुकमा छूट गया तो लोग हजरत अबू हुरैरा को देखने लगे। कुछ सहाबा भी थे और कुछ नए नए लोग भी थे, अजमी लोग भी थे। तो हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया मैं इन अजमियों की वजह से अपने महबूब की सुन्नत को तर्क नहीं कर सकता, और वो लुकमा उठाया और उसको साफ करके आपने खा लिया। लेकिन आज फैशन के नाम पे हम जदीद तहजीब की तरफ जा रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के अखलाक करीमाना को इख्तियार किया जाए। आइए जल्दी जल्दी से एक एक जुमले में वो सुनते चले जाएं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में अपनी जात के लिए कभी किसी को उफ तक नहीं कहा। हुजूर अलैहिस्सलाम इतने सखी थे और जितने सखी थे उतने बहादुर भी थे। जहां कोई नहीं टिक सकता था वहां अल्लाह के रसूल नजर आते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम से जब कोई सवाल करता, हुजूर कभी इनकार नहीं फरमाते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ना बखील थे ना बुज़दिल थे। हुजूर अलैहिस्सलाम गुलामों के साथ बदसलूकी नहीं फरमाते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम बच्चों का भी लिहाज फरमाते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम को जहां ले जाया जाता वहां तशरीफ ले जाते। कभी ऐसा होता कि हुजूर अलैहिस्सलाम रास्ता चल रहे होते, छोटे छोटे बच्चे आते, हाथ पकड़ के कहते या रसूल अल्लाह आज हमारे घर आपकी दावत है, चलिए। और हुजूर अलैहिस्सलाम को भूख लगी होती तो हुजूर वहीं से चल पड़ते, यानी बच्चों की दावत पर भी हुजूर चले जाते थे। और अगर हमारे यहाँ किसी के यहाँ से शादी का कार्ड लेट आए, लेट ताखीर से आए, अब तू सो के जागा है, अब तू लेकर के आए, कल तो शादी है, तो क्या फिर आपको 8 महीना पहले दावत चाहिए? कल शादी, अरे सुन्नते रसूल छोड़ दिया, जिहालत की वादियों में गर्क होते चले गए। मुसलमानों निकलो इस जिहालत की वादी से और अपने आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को इख्तियार करो। छोटे छोटे बच्चे हुजूर का हाथ पकड़ के कहते या रसूल अल्लाह चलिए, हुजूर चल पड़ते और जो पेश किया जाता हुजूर खा लेते। कभी कभी सूखी खजूरें दी जाती, हुजूर उसको भी तनावुल फरमा लेते। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम रास्ता चलते हुए भी अगर कोई हाजत पेश करता तो उसकी हाजत को पूरी फरमा देते। हुजूर कभी फैश गोई ना करते, किसी पे लानत ना करते, किसी को बुरा नहीं कहते। हुजूर अलैहिस्सलाम किसी पर जब इताब करते यानी गुस्सा करते,
اگر واقعی کسی پہ غصہ آ جاتا، جلال آ جاتا، تو جلال میں کیا جملے ہوتے پتہ ہے؟ کیا جملے کہتے جلال میں؟ تیری ناک خاک آلود ہو، بس یہ جملہ بہت غصے کی کیفیت میں کیا نکلتا زبان سے؟ تیری ناک خاک آلود ہو، یعنی تیری ناک مٹی میں ملے، تیری ناک مٹی میں ملے، تیری ناک مٹی میں ملے۔ قربان ایسے غصے پر، قربان کچھ سمجھے تیری ناک مٹی میں ملے؟ آپ کیا سمجھے مجھے نہیں پتا۔ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں تو یہ سمجھا کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس وقت مصلے تو تھے نہیں، چٹائیاں تو تھے نہیں، تو اس وقت مسجد نبوی کی زمین پہ لوگ سجدہ کرتے تھے۔ حضور غصے میں کہہ رہے تیری ناک مٹی میں ملے، یعنی اللہ تجھے سجدے کی توفیق عطا کر دے۔ غصے میں یہ جملے ہیں، غصے میں یہ جملے ہیں۔ اب اسی لیے تو لوگوں کو پہچاننا ہے تو خوشی میں مت پہچانو، غصے میں پہچانو کہ انسان کیسا ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ انسان کو دھکا دیں گے تو اس کے ہاتھ میں جو ہوگا وہی تو گرے گا۔ ہاتھ میں چائے کا پیالہ تھا، چائے چھلکی، دودھ کا پیالہ تھا، دودھ چھلکا، پانی کا پیالہ تھا، پانی چھلکا۔ تو ایسے ہی انسان کو غصہ دلانے پہ جو اندر ہوتا ہے نا وہ چھلک، جو اندر ہوتا ہے وہ۔ حضور علیہ السلام کا انداز یہ تھا قربان کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام اگر کسی کو نصیحت بھی کرتے تو نصیحت اس کو کرتے، چہرہ اس طرف ہوتا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز میں تھا، ایک صحابی کو چھینک آ گئی تو میں نے کہہ دیا یرحمک اللہ، بس ختم، جی یرحمک اللہ، اسی بات ختم کر دی۔ تو لوگوں نے مجھے چپ کرانے کے لیے ران پہ ہاتھ مارے، لوگوں نے مجھے چپ کرانے کے لیے بھائی ران پہ ہاتھ مارے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی میں تو اچھی بات کرتا ہوں، اس چیخ کا جواب دیتا ہوں، اور یہ لوگ جو ہے وہ ران پہ ہاتھ مارتے ہیں۔ تو بہرحال لوگوں نے اور زور دیا تو میں چپ ہو گیا۔ اب لوگ چکے، مجھے ناراضگی کی انداز میں ٹوک رہے تھے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو میں نے دیکھا کہ حضور نے چہرہ کسی اور طرف کیا اور فرمایا نماز میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، نماز میں باتیں نہیں کی جاتی۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے بہتر کوئی معلم نہیں دیکھا کہ حضور علیہ السلام لوگوں کی اصلاح بھی کرتے۔ تو ایسے میں بات اختتام کی طرف لے جانے چلا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں موجود تھے، ایک دیہاتی آیا اور مسجد کے صحن میں وہ پیشاب کرنے لگا، پیشاب کرنا۔ صحابہ کرام اس کی طرف دوڑ پڑے، حضور نے میں رکو 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 رکو، ٹھہرو، مت کرو ایسا۔ وہ رک گئے، ٹھہر گئے، اور اس کو پیشاب، حضور نے کہا اس کو پیشاب کرنے دو، وہ پیشاب کر، اس کو پیشاب کرنے دو۔ جب وہ پیشاب کر چکا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ادھر آؤ، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں پیشاب نہیں کی جاتی، اس کو گندا نہیں کیا جاتا۔ اور پھر صحابہ سے فرمایا پانی لاؤ اور اس کو دھل دو۔ یعنی اس انداز میں اللہ کے رسول لوگوں کی اصلاح فرماتے تھے، کیونکہ اگر اس کو اسی وقت روک دیتے تو آدھی پیشاب کے بعد اس کو تکلیف ہوتی، اور آدھی پیشاب کر کے اگر بھاگتا لوگوں کے خوف سے تو جدھر جدھر بھاگتا ادھر ادھر مسجد کا فرش پھر گندا ہوتا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس اخلاق کریمانہ کے ساتھ لوگوں کی اصلاح فرماتے تھے۔ اور بھی باتیں ہیں جو ایک ایک جملے میں پڑھنی تھی لیکن ٹائم مکمل ہوا ہے، بس آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، حضور کے اخلاق مانگو، اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو اخلاق کریمانہ عطا فرمائے۔ اپنے گھروں پر حضور کی نسبت سے جھنڈے نصب کر، بیٹے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ بیٹا، سن لے ابھی۔ حضور علیہ السلام کی نسبت سے اپنے گھروں پہ جھنڈے نصب کرو، اور اپنے گھروں پہ ہو سکے تو بلب ہی لگا دو، لائٹنگ ہی لگا دو، جتنی اللہ نے توفیق دی لگاؤ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی تبلیغ کے طریقے ہوتے ہیں، یہ بھی تبلیغ کے طریقے ہوتے ہیں۔ جب آپ کمکمے لگائیں گے، جھنڈا لگائیں گے، گھر سجائیں گے، محلہ سجائیں گے، تو اس وقت جو دوسرے لوگ ہیں، یعنی جو ہندوستان میں مسلم بھائی نہیں ہیں بلکہ جو ہمارے برادران وطن ہیں، ہمارے ملکی بھائی ہیں، تو وہ پوچھیں گے کسی سے کہ مسلمانوں کی گلیاں کیوں سجی ہے، آنگن کیوں سجے ہیں، گھر کیوں سجے ہیں، کیا ہو گیا ایسا، کوئی شادی ہے کیا ہو؟ تو پھر ہمیں بتانے کا موقع ملے گا کہ کوئی شادی نہیں ہے، بلکہ آج تو شادیوں کی شادی ہے، آج تو شادیوں کی شادی ہے، آج تو خوشیوں کی معراج ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی
آمد کا دن آ گیا، اس لیے مسلمان خوش ہیں اور جو ہے وہ جھالر لگا رہے ہیں، جھنڈیاں لگا رہے ہیں، کمکمے لگا رہے ہیں۔ تو پھر وہ پوچھے گا، بنا تحقیق بھی کرے گا کہ بھئی یہ تو تمہارے نبی آئے تھے، یہ تھے کیسے؟ تو پھر آپ کو بتانے کا موقع ملے گا، یہ ایسے تھے کہ جو اللہ اکبر بیواؤں کو سہاگن بناتے تھے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھرتے تھے، جان کے دشمنوں کو معاف کرتے تھے، مخالفت کرنے والوں سے پیار کرتے تھے، محروم کرنے والوں کو عطا کرتے تھے۔ تو حضور کی سیرت بتانے کا موقع ملے گا، اور آپ نہ بتائیں تو کم سے کم وہ خود تحقیق کرے گا کہ جس سے مسلمان اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہوں، آخر اس رسول کی زندگی کیا ہے۔ اور میرا پورا یقین ہے کہ جس دن لوگ رسول اللہ کی زندگی پڑھ لیں گے، اس دن حضور کے قدموں میں آنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے نبی ہیں ہی ایسے کہ جو ان کی زندگی پڑھ لے یا ان کی زندگی کے قریب آ جائے تو وہ دین اسلام کے قریب آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو، اللہ اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائے۔